اگر آپ مہمان بن کے جائیں اور وہاں جا کر اس کی کسی چیز کا گلہ کریں تو مجھے بتائیں اصل دکھ کس کو ہوگا؟ جو صحیح معنوں میں آپ کا میزبان ہے اسے تکلیف ہوگی نا۔ تو ہم اگر شہر رسول میں جاتے ہیں تو ہمارے میزبان ہماری حکومت نہیں ہوتی، حقیقت میں ہمارے میزبان حبیب خدا ہیں، اللہ کے رسول ہمارے میزبان ہیں جنہوں نے ہمیں شہر رسول میں آنے کی دعوت دی ہے۔ آج اکثر یہ جو چیز ہے اس پر فوکس نہیں ہوتا کہ میرے اصل میزبان کون ہیں، میں حضور کا مہمان بن کے آیا ہوں، میں شکایتیں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤک، وہ کیا کرے؟ وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر فاستغفر اللہ، وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے گناہوں پر، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما۔ تو وہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس نے گناہ کیا، وہ کیا کرے گا؟ لوجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، توابا، توبہ قبول کرنے والا، تواب، رحیمہ، اور رحم کرنے والا وہ اللہ کو پائے گا۔ محبوب خدا کی در اقدس کی حاضری، شہر مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول کی حاضری، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی جب بھی حاضر ہوتے تو یہی عرض کرتے کہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، کہ جامی اس لطف سے، اس دولت سے بارہا مستفید ہوا ہے، بارہا در رسول کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ خدایا این کرم بارے دیگر کن، جامی کو حاضری کی سعادت تو ملی ہے، خدایا این کرم بارے دیگر کن، باری تعالیٰ یہ کرم بار بار فرما، بار بار محبوب کے در اقدس کی حاضری عطا فرما۔ بلکہ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، کہ اے باد صبا جب تیرا گزر جانب بطحا ہو، حضور کے شہر کے پاس کہیں تیرا گزر ہو، ز احوال محمد را خبر کن، تو میرے احوال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ببر ای جان مشتاقم بآجا فدائے روزائے خیر البشر کن، کہ یہ جان اشتیاق رکھتی ہے، یہ شوق رکھتی ہے کہ یہ جان حضور کے در اقدس پہ جا کر فدا ہو جائے، فدائے روزائے خیر البشر کن۔ اور پھر کہتے ہیں تو ہی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، یا رسول اللہ۔ اور آپ کی نظر کرم کا سوال ہے، ہم گناہ گاروں پر بھی نظر کرم فرمائیں۔ اور آخر میں مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ جو جاتا ہے اس کا اشتیاق اور بڑھ جاتا ہے، جاتے ہوئے یہی عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ توفیق اور سعادت تو نے عطا کی ہے، یہ حاضری، یہ سعادت کی توفیق بار بار عطا فرما۔ تو شہر مدینہ کی حاضری ایسی حاضری ہے کہ انسان جتنی مرتبہ حاضری دے انسان سیر نہیں ہوتا۔ ایک نام ہے طب اول حمیری،
ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ساتھ علماء لیے اور ایک سفر پہ نکلا۔ جب سفر پہ نکلا تو شہر مدینہ سے جب اس کا گزر ہوا، یہ حضور کی آمد سے یعنی حضور کے شہر مدینہ تشریف لانے سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے، اور روایات کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ جب وہ شہر مدینہ پہنچا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس شہر کو فنا و برباد کر دوں، تباہ کر دوں، نیست و نابود کر دوں۔ تو اس کے ساتھ علماء تھے، 1000 کے قریب علماء کی تعداد تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، یہ جو شہر ہے یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا شہر ہے۔ جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے کہا، طب اول حمیری نے کہا ٹھیک ہے، میں شہر کو تباہ و برباد نہیں کرتا، چلو آگے سفر کرتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ بھئی آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، ہم محبوب خدا کے اس دیار سے، اس شہر سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا اس ارادے سے کہ اگر اس شہر میں سکونت اختیار کریں گے، اس شہر میں اپنے لیے مکان تعمیر کریں گے، گھر بنائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب کا دیدار ہم کر سکیں، اور اگر دیدار نہ ہو سکا، ہماری قبریں تو اس شہر میں بنے گی، کہیں اللہ کے حبیب جب گزریں گے ہماری قبروں کے پاس سے تو محبوب خدا کے قدموں کی جو دھول ہوگی وہ ہماری قبروں پہ پڑے گی، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ 1000 سال پہلے یہ علماء کا نظریہ ہے۔ تو طب اول حمیری نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر میں تمہارے لیے مکان تعمیر کرواتا ہوں۔ اور مکان کس طرح تعمیر ہوئے کہ اس نے سب علماء کے لیے مکان تعمیر کروائے۔ جو ان علماء کا سردار تھا اس کے لیے طب اول حمیری نے ڈبل منزل مکان تعمیر کر کے دیا، اور ایک خط لکھ کے دیا، کہا یہ خط میری طرف سے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ہے، یہ تم نے اپنی نسلوں میں اس خط کو چلانا ہے، جب حبیب خدا تشریف لائیں تو یہ میرا خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور یہ جو گھر میں نے ڈبل منزل بنایا ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ظاہراً میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں یہ مکان حضور کا ہوگا۔ اس ارادے سے وہ مکان تعمیر ہوا، جو علماء کا سربراہ تھا اس کو وہ مکان دیا گیا۔ وہ خط کیا تھا جو طب اول حمیری نے لکھا؟ وہ خط تھا الی محمد ابن عبد اللہ و نبی اللہ رسولہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم من طبع الاول الحمیری۔ یہ خط محمد مصطفیٰ جو اللہ کے رسول ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اس کی طرف ہے۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ یہ طب اول حمیری کی طرف سے۔ اما بعد، آگے خط کی تحریر کیا ہے؟ فإنی آمنت بک، 1000 سال پہلے طب اول حمیری کہتا ہے کہ فإنی آمنت بک، اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، وبکتابک، اور اے اللہ کے حبیب میں آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں، الذی انزل علیک، جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کی ہے، میں اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اے حبیب خدا میں آپ کے دین پر ہوں، آپ کی سنت پر ہوں، اور میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اور اسلام اور ایمان کی جتنی بھی چیزیں تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں اے حبیب میں ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حباب جی وقار فرمایا فإنی من امتک الاولین وملت ابیک ابراہیم، اور اے حبیب خدا میں آپ کی امت میں سب سے پہلا ایمان لے کے آنے والا ہوں، اور میں آپ کے آباء و اجداد میں سے آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر ہوں، ان کی ملت پر ہوں۔ 1000 سال پہلے وہ خط دیا علماء کے سردار کو۔ وہ خط چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، حضور کے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط پہنچا۔ جب محبوب خدا ہجرت کر کے شہر مدینہ تشریف لے کر گئے نا، تو ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی خط جو 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے حضور کے لیے لکھا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا جاؤ جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ابو یعلا وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ابھی اس نے ذکر نہیں چھیڑا کہ حضور یہ میرا خط ہے، میرا نام ابو یعلا ہے، میں ایسا خط لے کے آیا ہوں۔ جو ہی حضور کے سامنے ابو یعلا پہنچا نا تو سرکار نے فرمایا کیا تو ابو یعلا ہے؟ پہلے ملاقات نہیں ہے، کیا تو ابو یعلا ہے؟ وہ کہتے جی یا رسول اللہ میں ابو یعلا ہوں۔ کہا تیرے پاس طب اول حمیری کا خط ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس خط ہے۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کی صورت کاہنوں سے نہیں ملتی،
آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس جو ہے وہ طب اول حمیری کا خط ہے اور میرا نام ابو یعلا ہے، میری تو آپ سے ملاقات بھی نہیں ہے؟ کہا میں کاہن نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ کاہنوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہے وہ کاہنوں سے بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو وہ خط دیا ابو یعلا نے حضور کی بارگاہ میں، محبوب خدا نے اس خط کو پڑھا اور اس خط کو پڑھ کے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ طب اول حمیری نے لکھا تھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں آج سے 1000 سال پہلے۔ سرکار نے اس خط کو پڑھا، جو حضور پڑھتے گئے تو سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا مرحباً بالتبع مرحباً بالاخ الصالح۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مرحبا بالتبع، اے طب اول حمیری ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، اے طب اول حمیری تو ہمارا نیک بھائی ہے، تمہارا ایمان قبول کرنا ہم اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ تو شہر مدینہ کا جو ذکر ہے یہ حضور کی آمد سے پہلے علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہوں گے، جو محبوب خدا کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا، احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور نے شہر مکہ میں مرنے سے پناہ مانگی ہے، یعنی شہر مکہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی ہم شہر مکہ سے نکلیں، کہیں موت نہ آئے، موت بھی آئے تو شہر مدینہ میں آئے۔ محبوب خدا کا معمول تھا کانا اذا قادم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ، کہ جب محبوب خدا سفر سے واپسی تشریف لاتے نا اور رستے میں حبیب خدا کو شہر مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، شہر مدینہ کی گلیاں نظر آتی، شہر مدینہ کی دیواریں جب محبوب خدا کو نظر آتی نا تو حضرت انس کہتے ہیں حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے کہ میں جلدی اپنے شہر تک پہنچوں۔ اودع راحلتہ وان کان علی دابۃ حرکھا من حبھا، اور جب محبوب خدا کسی سواری پہ ہوتے، اونٹ پہ ہوتے، گھوڑے پہ ہوتے، تو اللہ کے محبوب اپنی اس سواری کو ایڑی لگاتے تاکہ یہ سواری بھی جلدی چلے اور جلدی جلدی مجھے اپنے شہر تک پہنچا دے۔ یہ ہے اپنے شہر سے حضور کی محبت۔ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان بھی ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی 1370 نمبر اور 3344 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من صبر لوائہا، اور دوسری روایت میں ہے وشدتیہا، لوائہا وشدتیہا، کہ جو شہر مدینہ کے اندر تنگ دستی پر صبر کرے گا، تکلیفوں پر صبر کرے گا، شدت آئے اس پر صبر کرے گا، کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت اس بندے کی گواہی بھی میں دوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی میں کروں گا۔ آج ایک عجیب ماحول ہے کہ ہم در رسول پہ حاضری دیتے ہیں نا، وہاں شکایتیں کرتے ہیں، ہمیں کھانا اچھا نہیں ملا، ہمیں ہوٹل اچھا نہیں ملا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر جب کوئی مہمان آپ کو بلاتا ہے نا تو رستے میں کوئی آپ کو ایک ریسیو کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا جو میزبان ہوتا ہے اس کا نوکر ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے جو آپ کو ریسیو کرتا ہے۔ اصل میزبان کون ہے؟ جس نے آپ کو بلایا ہے۔ تو اگر آپ مہمان بن کے جائیں اور وہاں جا کر اس کی کسی چیز کا گلہ کریں، شکوہ کریں کہ مجھے کھانا اچھا نہیں ملا، مجھے یہاں رہائش اچھی نہیں ملی، تو مجھے بتائیں اصل دکھ کس کو ہوگا؟ جو صحیح معنوں میں آپ کا میزبان ہے اسے تکلیف ہوگی نا۔ تو ہم اگر شہر رسول میں جاتے ہیں، مدینہ تو نبی جاتے ہیں، تو ہمارے میزبان ہماری حکومت نہیں ہوتی، ہمارے جو ہوٹل ہوتے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ ہمارے میزبان نہیں ہوتے، حقیقت میں ہمارے میزبان حبیب خدا ہیں، اللہ کے رسول ہمارے میزبان ہیں جنہوں نے ہمیں شہر رسول میں آنے کی دعوت دی ہے، ان کی دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ پیسوں سے اور دولت سے حاضری نہیں ہوتی، یہ حضور کی کرم نوازی ہے، جس پہ کرم نوازی فرمائے اسے اپنے شہر بلا لیتے ہیں۔ اگر حضور کی کرم نوازی ہو گئی ہے تو پھر شکوے شکایتیں نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں در رسول پہ حاضر ہوا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو قلبی تعلق ہے وہ مضبوط ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کو میں نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا، اس چیز پہ فوکس کریں۔ آج اکثر یہ جو چیز ہے اس پر فوکس نہیں ہوتا کہ میرے اصل میزبان کون ہیں، میں حضور کے مہمان بن کے آیا ہوں، میں کھانے کی شکایتیں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل نظر آتی ہیں کہ ہمیں یہ کھانا مل رہا ہے، یہ کھانا مل رہا ہے، یہ کھانا مل رہا ہے۔ جب کبھی تکلیف آئے اس حدیث مبارکہ کو نظروں میں رکھیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا من صبر لوائہا
وشدتها كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، کہ جو شہر مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ محبوب خدا جب شہر مدینہ پہنچے تو کچھ ایسے حضور کے صحابہ تھے جن کے گھر نہیں تھے، وہ ہر لمحے حضور کی دہلیز پہ پڑے رہتے تھے۔ ان کی تعداد میں فرق ہے، کبھی 40 ہوتی تھی، کبھی 100 کے قریب چلی جاتی تھی، جن کے لیے حبیب خدا نے کیا کیا، ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس چبوترے کے اوپر اکثر وہ بیٹھے رہتے تھے، اور اس چبوترے کا نام ہے صفہ، اور وہاں جو بیٹھے رہتے تھے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ۔ ان کی تعداد مختلف ہے، اور یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ جو ہر لمحے حضور کی دہلیز پہ بیٹھے رہتے تھے، حضور سے قرآن سیکھتے تھے، حضور کے فرامین حاصل کرتے تھے، اور اکثر روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ صرف ایک چادر ہوتی تھی، دوسری چادر بھی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا۔ اور جن میں سر فہرست جو حضور کے شاگرد ہیں وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی تکلیفیں گزاری، خود فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، ہم حضور کی دہلیز پہ بیٹھے تھے اس انتظار میں کہ اب کوئی صدقے کی چیز آئے گی، کوئی ہدیہ کی چیز آئے گی، حضور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جب صدقے کی آتی تھی حضور اصحاب صفہ کو دے دیتے، خود نہیں کھاتے تھے، اور جب ہدیہ کی ہوتی تھی حضور اصحاب صفہ کو بھی کھلاتے تھے، خود بھی تناول فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیٹھے اس انتظار میں کہ اب کوئی چیز آئے گی، ہم کھائیں گے، بھوک مٹ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا، محبوب خدا نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، میں اس انتظار میں کہ حضور مجھے عطا کریں گے اور میں پیوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی۔ سرکار نے میری خواہش کے مطابق وہ پیالہ مجھے تھمایا، میں نے ہاتھ میں پکڑا، میں اس انتظار میں تھا کہ حضور فرمائیں گے ابو ہریرہ پی، اس دودھ کو پی۔ لیکن میری آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، اصحاب صفہ میں جتنے تیرے بھائی بیٹھے ہیں جا سب کو جا کر دودھ پلا، سب کو جا کر یہ دودھ پلا۔ کہتے ہیں ایک گلاس دودھ کا کتنے پئیں گے؟ 70 صحابہ۔ کہتے ہیں میں نے حضور کے ایک صحابی کو وہ دودھ پیش کیا، اس نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ کہتے ہیں میں اوپر سے قد لمبا کر کے دیکھ رہا تھا کہ ایک گھونٹ بھرے گا تو دودھ کم ہو جائے گا، لیکن جو حضور کا صحابی دودھ پی رہا تھا دودھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ جو ہی صحابی نے اپنے ہونٹوں سے دودھ پیچھے کیا، جتنا دودھ دیا تھا اتنے کا اتنا ہی دودھ اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے مجھے دیا، میں نے دوسرے صحابی کو دیا، اس نے پیا، اس نے پھر مجھے دیا، میں نے دوسرے صحابی کو دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلتا رہا، سارے صحابہ جو ہیں وہ دودھ پیتے رہے، دودھ ختم نہ ہوا، 70 کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد جب 70 صحابہ نے دودھ پیا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا حضور سارے صحابہ کو میں دودھ پلا چکا ہوں، یہ بچہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تو خود بھی، اب تو خود بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، میں نے دودھ پیا، خوب سیر ہو کے پیا۔ سرکار نے فرمایا اور پی، میں نے پھر پیا۔ سرکار نے پھر فرمایا اور پی، تیسری مرتبہ میں نے پھر پیا۔ حضور نے فرمایا اور پی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں نے جتنا پینا تھا خوب سیر ہو کے میں نے دودھ پی لیا، یا رسول اللہ اب اور گنجائش نہیں ہے۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب دودھ کا پیالہ مجھے عطا کر دیں، اب میں پیوں گا دودھ کا پیالہ۔ وہ ایسا لیڈر، اللہ کی عزت کی قسم، ایسا سالار، ایسا رہنما کائنات میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جیسا آمنہ کا لال ہے کہ اپنے 70 صحابہ کا جو بچا ہوا دودھ ہے وہ حبیب خدا خود آخر میں پی رہے ہیں۔ یہاں تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، لیکن حضور اپنے صحابہ کا، اصحاب صفہ کا بچا ہوا دودھ پی رہے ہیں، سب سے آخر میں پی رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، اتنی بھوک لگی تھی کہ میں رستے میں بیٹھ گیا کہ حضور کا کوئی صحابی گزرے گا، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی، وہ جو نقاہت کے آثار ہیں، بھوک کے آثار ہیں، اسے نظر آئیں گے تو وہ خود کہے گا آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ غیرت اجازت نہیں دیتی تھی کہ خود کسی سے کہوں کہ مجھے لے چلو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر گزرے، ان کی نظر میرے چہرے پہ نہیں پڑی، نظریں جھکا کے گزر گئے۔ میں پھر پریشان کہ جناب صدیق اکبر کی نظر تو نہیں پڑی، ہو سکتا ہے کسی اور کی نظر پڑ جائے۔ جناب عمر فاروق آئے، وہ آئے تو ان کی نظر بھی نہیں پڑی، وہ بھی گزر گئے۔ کہتے ہیں میری بھوک اور بڑھ رہی تھی کہ کوئی بھی مجھے ساتھ لے جانے والا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو محبوب خدا تشریف لائے، آمنہ کلال تشریف لائے، احمد مجتبیٰ تشریف لائے، غم گساروں کے غم گسار تشریف لائے۔ اب حضور تشریف لائے، سرکار نے میری طرف دیکھا تو حضور مسکرائے اور سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چل تجھے کھانا کھلاتا۔
آ میرے ساتھ چل، تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ تو حباب وقار حضور کی دہلیز پہ جو پڑے رہتے تھے وہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، حضور کی یادیں آج بھی وہاں تازہ ہیں۔ اور حضور کے صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اصحاب صفہ کے جو چبوترے والے تھے ان کو اتنی بھوک ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ نماز کے دوران کھڑے ہوتے تھے، شدت بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر پڑتے تھے۔ جو باہر کے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، لیکن حبیب خدا ان کے پاس تشریف لاتے تھے، انہیں تسلی دیتے تھے، اور حضور ارشاد فرماتے تھے پریشان نہیں ہونا، لوگوں کے تانوں سے پریشان نہیں ہونا۔ فرماتے ہیں اگر اللہ کی عزت کی قسم تم میری نگاہوں سے اپنا مقام رب کی نظروں میں دیکھ لو نا کہ رب کی نگاہوں میں تمہارا کتنا اونچا مقام ہے، تو یہ جو فقر و فاقہ ہے تم ان کے لیے ترسو، تم کہو کہ باری تعالیٰ جس حال میں تم نے رکھا ہے ہم اس حال پہ راضی ہیں۔ حضور کے صحابہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض اوقات اتنی بھوک کی شدت ہوتی تھی کہ ہم ننگا پیٹ کر کے زمین پہ لیٹ جاتے تھے کہ زمین کے اندر جو نمی ہوتی تھی وہ پیٹ پہ لگے تو تھوڑی بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ کون برداشت کرے گا تکلیفیں دین کی خاطر اتنی؟ اس کے باوجود وہ لوگ ہیں جو دین پہ کاربند ہیں، جنہوں نے شکوے اور شکایتیں نہیں کی۔ ایک طرف ہم ہیں جن کے پاس نعمتوں کی بوتات ہے، نعمتوں کی ریل بیل ہے۔ شہر مدینہ میں جائیں، اللہ کے شہر میں جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، شکایتیں نہ کریں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ یہ تو تیری قسمت ہے، خدا نے اور حبیب خدا نے تجھے اپنی دہلیز پہ بلا لیا۔ اپنی قسمت پہ ناز کر اور سجدہ شکر بجا لا کہ باری تعالیٰ میں تو اس قابل نہ تھا، میرے قدم تو اس قابل نہ تھے کہ تیرے در پہ آتے، تیرے حبیب کے در پہ آتے، تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کس کے قدم اس قابل ہیں کہ اس شہر پہ بڑھیں جہاں حضور کے صحابہ کے قدم لگے، جہاں حضور کے قدم لگے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد فوت ہو گئے۔ جب والد فوت ہوئے تو چچا نے ان کی پرورش کی۔ جب حضور فاتح مکہ بن کر شہر مکہ میں داخل ہوئے پھر واپس شہر مدینہ تشریف لائے، تو عبداللہ کہتے ہیں، نام عبدالعزیٰ تھا، عبداللہ کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ چچا کہتا ہے کہ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر جو جائیداد ہے، جو دولت ہے، اس میں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، دولت دینی پڑے گی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جو دولت ہے میں سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنی قمیض تک اتار دی، اپنا کرتا تک اتار دیا، ننگی ہو کے گھر آتے ہیں۔ جب گھر پہنچے اپنی ماں کو کہتے ہیں، امی جان مجھے پردے کے لیے کچھ کمبل عطا کرو، میں حضور کے شہر جانا چاہتا ہوں، حضور کی دہلیز پہ جانا چاہتا ہوں۔ اس کیفیت میں ایک کمبل لے کے در رسول پہ حاضر ہوتے۔ جب شہر رسول میں حاضر ہوئے، اکر بیٹھ گئے، حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، حضور غلام بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے غلامی نے قبول کر لے۔ اللہ کے حبیب نے قبول کیا۔ ایک مرتبہ اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے حبیب نے ان کو جگہ عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ اصحاب صفہ کے جو لوگ ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ ذوق تھا، شوق تھا، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی نا، تو سیدنا عمر فاروق نے ڈانٹا اور کہا عبداللہ آرام سے تلاوت کرو، بلند آواز سے کیوں کر رہے ہو؟ تو سرکار نے سنا تو ڈانٹا سیدنا عمر فاروق کو، کہا کہ عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ میرا وہ غلام ہے جس نے میرے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، تم اسے ڈانٹ رہے ہو؟ یہ جس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے دو۔ در رسول کی حاضری جسے مل جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ میں جا رہا ہوں حج کی ادائیگی کے لیے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے اس شہر میں، اللہ کے حبیب کے شہر میں جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بعض اوقات کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے گفتگو کے دوران، تقریر کے دوران، جو طبیعتوں پہ ناگوار گزرتا ہے، میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، دل سے معاف کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، وہاں آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہاں
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو، جو کہ ایک روحانی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت تک اس تعلق کو جاری و ساری رکھے۔ یہ وہ تعلق ہے جو انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی کام آئے گا، ایک روحانی تعلق ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ جامع مسجد شیر اسلام کے ساتھ اس کی تعمیر میں جن ساتھیوں نے حصہ لیا